السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے دوسری کہانی لے کر کے آیا ہوں، جس کو سن کر کے انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ضرور آئے گا۔ وہ کہانی شکر گزار اور نہ شکر کرنے والے بندوں کا ہے کہ شکر گزار اللہ کے نزدیک کتنا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اس کو مال و دولت میں کتنی ترقی عطا فرماتا ہے، اور نہ شکر گزاروں کو اللہ تعالی مال و دولت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو نعمت دیا ہے اس میں بھی کمی کر دیتا ہے، اس کو بھی چھین لیتا ہے۔ تو دوسری کہانی اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا اور اپنے فرشتوں کو ان تینوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتے سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ بتاؤ آپ کو کس چیز سے رغبت ہے اور کیا چیز چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں؟ تو اس کوڑھی نے کہا کہ ہمارے اوپر جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، وہ پریشانی، یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھنے میں گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اس کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا اور اس کو صحت، نیا خال، نیا جسم عطا کر دیا، بیماری گویا ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے کوڑھی سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو کس مال سے رغبت ہے؟ اس کوڑھی نے کہا کہ مجھے اونٹ سے زیادہ رغبت ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن اونٹنی دے دی اور یہ دعا دیتے ہوئے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے۔ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا چیز چاہیے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس گنجے نے کہا کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر بال نہیں ہیں، ہمارے سر پہ بال آ جائے، جس وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ہمارے پاس بیٹھنے میں گھن محسوس کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں کرتا۔ اس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہی اس کے سر پر بال آ گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو کس مال سے رغبت ہے، محبت ہے؟ تو اس گنجے نے کہا کہ مجھے گائے سے۔ اس فرشتے نے ایک گابن گائے اسے دے دی اور یہ دعا دیتے ہوئے چلے گئے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ تیسرا شخص اندھا کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس اندھے نے کہا کہ میری آنکھ کی بینائی آ جائے، واپس آ جائے، جس کی وجہ سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں جیسے لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، مجھے اندھا کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اس فرشتے نے اس کی آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو کس مال سے رغبت ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری سے رغبت ہے۔ اس فرشتے نے گابن بکری دے دی اور یہ دعا دیتے ہوئے چلے گئے کہ اللہ اس میں برکت دے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو پھر آزمانا چاہا کہ ہم نے جو مال و دولت دیا ہے، ہم نے جو اس کی بیماری کو دور کیا ہے، ہم نے جو پریشانی کو دور کیا ہے، جس کی وجہ سے کوڑھی سے لوگ نفرت کرتے تھے، گنجے کے پاس بیٹھنے میں گھن محسوس کرتے تھے، اندھے کو اندھا کہہ کر کے پکارتا تھا، جو ہم نے صحت، تندرستی اور جو مال و دولت دیا ہے، اس پہ ہمارا شکر گزار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ پھر فرشتہ ایک مسکین کے شکل میں سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا
اور کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، میرا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں، کہ تم اللہ نے جو تمہیں مال و دولت دیا ہے اس میں سے تم ایک اونٹنی مجھے دے دو کہ میں اس پر سوار ہو کر کے اپنے گھر کو، اپنے قافلہ میں، اپنے بستی میں پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا کہ اس مال میں تیری کوئی گنجائش نہیں، میں تجھے نہیں دے سکتا، اس سے ہمیں بہت ضروریات اور بہت کام ہیں۔ اس فرشتے نے جو مسکین کے شکل میں آیا تھا اسے یاد دلانے لگا کہ وہ زمانہ بھی یاد کر جب تو کوری کے حالت میں تھا، تجھ سے لوگ گھین کرتے تھے، تو مسکین بھی تھا، تیرے پاس مال و دولت نہیں تھی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تیری اس بیماری کو دور کیا اور اللہ نے تجھے اس مال سے عطا کیا۔ وہ کوڑی کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو میرے پشتوں سے، میرے باپ دادے کے زمانے سے یہ مال و دولت ہمارے پاس محفوظ ہے اور ہے، میں اس میں سے نہیں دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ اتنا بولنا تھا کہ اللہ نے اس کے سارے مالوں کو ضائع کر دیا اور اس کو پھر کور کی حالت میں واپس کر دیا۔ پھر وہ فرشتے گنجے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، میرے پاس مال و دولت، ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، تو اس میں سے کوئی مال دے دے، گائے دے دے کہ میں اس سے نفع اٹھا کر کے، اس کو فروخت کر کے میں اپنے بستی میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا کہ اس میں تیری کوئی گنجائش نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، جا نکل جا یہاں سے، بھاگ جا، میں اس سے بہت سارا کام کروں گا اور ہمیں بہت چیز کرنا ہے۔ اس نے وہی فرشتہ اس کو یاد دلانے لگا کہ وہ زمانہ بھی یاد کر، جب تو بھی مسکین تھا، تیرے سر پہ بال نہیں تھے، لوگ تجھے گنجا کہہ کر کے پکارتے تھے، لوگ تیرے پاس بیٹھنے میں گھن کرتے تھے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تجھے سر پہ بال عطا کیا، تجھے مال سے نوازا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ مال و دولت تو میرے پشتوں سے آ رہا ہے، میں کبھی گنجا ہی نہیں تھا، میں تو پہلے سے بھی صحت تندرستی میں تھا۔ اس فرشتے نے اسے جواب دیا کہ اگر تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے جیسا ہی تجھے بھی کر دے۔ اتنا بولنا تھا کہ اللہ اس کے سر کے بال کو پھر جیسا گنجا تھا ویسے کر دیا، اللہ نے اس کے پورے مال کو ضائع کر دیا، اور پھر وہ فقیر بھی بن گیا، وہ بیماری بھی درست نہیں ہوئی، صحیح نہیں ہوا۔ پھر فرشتہ اندھا کے پاس گیا اور اس سے بھی اپنی مسکینی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، تو کچھ بکری اس میں سے دے دے کہ میں اس سے نفع اٹھا کر کے، فائدہ اٹھا کر کے میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہوں، کیونکہ تو یاد کر کہ تو اندھا تھا، اللہ نے تیری بینائی کو پھر سے صحیح کر دیا اور تجھے آنکھ دے دی، تیری بینائی کو اللہ نے درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، اور یہ مال و دولت سے اللہ نے تجھے نوازا۔ وہ اندھا کہنے لگا کہ بھائی تو صحیح کہتا ہے، تو صحیح کہتا ہے، میں اندھا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھ نوازا، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، اللہ نے مجھے مال و دولت بھی دیا، تیرا دل چاہتا ہے اس میں سے جتنا چاہتا ہے تو لے جا۔ اس فرشتے نے بول پڑا کہ بات یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کا آزمائش لے رہا تھا، اس میں 2 تو ناکام ہو گئے اور ایک تو کامیاب ہو گیا، یہ مال بھی تو اپنے پاس رکھ اور یہ بینائی بھی اللہ تیری بینائی کو اللہ صحیح سلامت رکھے۔ یہ دعا دیتے ہوئے فرشتے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی میں بھی، تندرستی میں بھی، پریشانی میں بھی جب ہم بیمار ہو اللہ صحت دے تو شکر گزار بنے، اللہ جب مال دے اس میں بھی شکر گزار بنے، اور جب اللہ مال کو لے لے تو اس میں بھی شکر گزار بنیں گے۔ جب ہم شکر گزار بندہ بنیں گے تو اللہ تعالی ہماری مال میں بھی برکت دے گا اور ہماری جان میں بھی اللہ ہماری صحت کو تندرست
تندرستی کو باقی رکھے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو اس بات سے کچھ زندگی میں نصیحت ملی ہو۔ اس نصیحت پہ اور اس واقعات سے اور اس قصے سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ زندگی گزارے شکر گزاری کے ساتھ گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔